بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نوٹ: کتاب اسوۃ الرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مصنفین مؤلف حضرت عارف باللہ ڈاکٹر عبد الحی مدد اللہ العالی رحمہ اللہ تعالی، خلیفہ مجاز حضرت حکیم الامت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی علیہ الرحمہ۔ اس کتاب میں سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معتبر احادیث و اسلامی مصادر کی روشنی میں خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ مواد صرف تعلیمی اور معلوماتی مقصد کے لیے شیئر کیا جا رہا ہے تاکہ امت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اتباع بڑھے۔ دنیا و آخرت کی حقیقت: حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا۔ اس میں ارشاد فرمایا، سن لو اور یاد رکھو کہ دنیا ایک عارضی اور وقتی سودا ہے جو فی الوقت حاضر اور نقد ہے۔ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اسی لیے اس میں نیک و بد کا حصہ ہے اور سب اس سے کھاتے ہیں، اور یقین کرو کہ آخرت وقت مقررہ پر آنے والی ہے۔ یہ ایک سچی اٹل حقیقت ہے اور سب کچھ پر قدرت رکھنے والا شہنشاہ اسی میں لوگوں کے اعمال کے مطابق جزا و سزا کا فیصلہ کرے گا۔ یاد رکھو کہ ساری خیر اور خوشگواری اور اس کی تمام قسمیں جنت میں ہے، اور سارا دکھ اور شر اور اس کی تمام قسمیں دوزخ میں ہیں۔ بس خبردار، جو کچھ کرو اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے کرو، اور ہر عمل کے وقت آخرت کے انجام کو پیش نظر رکھو، اور یقین کرو کہ تم اپنے اپنے اعمال کے ساتھ اللہ تعالی کے حضور میں پیش کیے جاؤ گے۔ جس نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اس کو پا لے گا۔ مسند امام شافعی معرف الحدیث۔ دنیا سے دل نہ لگانا اور آخرت کی فکر میں رہنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کان کٹے مرے ہوئے بکری کے بچے پر گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کون پسند کرتا ہے کہ مردہ بچہ اس کو 1 درہم کے بدلے مل جائے؟ لوگوں نے عرض کیا، درہم تو بڑی چیز ہے، ہم تو اس کو پسند نہیں کرتے کہ وہ ہم کو کسی ادنا سی چیز کے بدلے میں بھی ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اللہ کی، دنیا اللہ تعالی کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جس قدر یہ تمہارے نزدیک۔ مسلم حیوۃ المسلمین۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے، پھر اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر چٹائی کا نشان پڑ گیا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھا دیں اور بستر بنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو دنیا سے کیا واسطہ، میری اور دنیا کی تو ایسی مثال ہے جیسے کوئی سوار چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے سایہ لینے کو ٹھہر جائے، پھر اس کو چھوڑ کر آگے چل دے۔ مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے یاد کیا کرو لذتوں کو قطع کرنے والی چیز یعنی موت کو۔ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حیوۃ المسلمین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت تحفہ ہے مومن کا۔ بہقی، فائدہ، سو تحفہ سے خوش ہونا چاہیے، اور اگر کوئی عذاب سے ڈرتا ہو تو اس سے بچنے کی تدبیر کرے، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بجا لائے، کوتاہی پر توبہ کرے۔ حیوۃ المسلمین۔
تقوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، کیونکہ یہ تقوی بہت زیادہ آراستہ کرنے والا اور سنوارنے والا ہے تمہارے سارے کاموں کو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو لازم پکڑ لو، کیونکہ یہ تلاوت اور ذکر ذریعہ ہوگا آسمان میں تمہارے ذکر کا اور اس زمین میں نور ہوگا تمہارے لیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پھر عرض کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ خاموش رہنے اور کم بولنے کی عادت اختیار کرو، کیونکہ یہ عادت شیطان کو دفاع کرنے والی اور دین کے معاملے میں تم کو مدد دینے والی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ ہنسنا چھوڑ دو، کیونکہ یہ عادت دل کو مردہ کر دیتی ہے اور انسان کے چہرے کا نور اس کی وجہ سے جاتا رہتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ حق اور سچی بات کہو، اگرچہ لوگوں کے لیے ناخوشگوار اور کڑوی ہو۔ میں نے پھر سے عرض کیا مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرو۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جو کچھ اپنے نفس کے اور اپنی ذات کے بارے میں جانتے ہو، چاہے کہ وہ تم کو باز رکھے دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑنے سے۔ شعب الایمان للبہقی معرف الحدیث۔ نقل کتاب تعلیم الاسلام، مصنف حضرت علامہ مفتی اعظم محمد کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب میں بنیادی اسلامی تعلیمات کو قرآن اور مستند احادیث کی روشنی میں آسان اور سادہ سوال و جواب کے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ مواد صرف تعلیمی اور معلوماتی مقصد کے لیے شیئر کیا گیا ہے تاکہ تمام مسلمان اہتمام کے ساتھ اصل اسلامی ہدایت حاصل کر سکیں۔ ایمان اور اعمال صالحہ کا بیان۔ سوال، ایمان کسے کہتے ہیں؟ جواب، ایمان اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اور اس کی تمام صفتوں اور فرشتوں اور آسمانی کتابوں اور پیغمبروں کی دل سے تصدیق کرے، اور جو باتیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے لائے ہیں ان سب کو سچا سمجھے اور زبان سے ان تمام باتوں کا اقرار کرے۔ یہی تصدیق اور اقرار ایمان کی حقیقت ہے، لیکن اقرار کسی ضرورت یا مجبوری کے وقت ساقط ہو جاتا ہے، جیسے گونگے آدمی کا ایمان بغیر اقرار زبانی کے بھی معتبر ہیں۔ سوال، اعمال صالحہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، اعمال صالحہ کے معنی ہیں نیک کام، جو عبادتیں اور نیک کام اللہ تعالی اور اس کے پیغمبروں نے انسانی مخلوق کو سکھائے اور بتائے ہیں، وہ سب اعمال صالحہ کہلاتے ہیں۔ سوال، کیا عبادتیں اور نیک کام بھی ایمان کی حقیقت میں داخل ہیں؟ جواب، ہاں، ایمان کامل میں اعمال صالحہ داخل ہیں۔ اعمال صالحہ سے ایمان میں روشنی اور کمال پیدا ہو جاتا ہے، اور اعمال صالحہ نہ ہو تو ایمان ناقص رہتا ہے۔
سوال: عبادت کے کیا معنی ہیں؟ جواب: عبادت بندگی کرنے کو کہتے ہیں۔ جو بندگی کرے اسے عابد، اور جس کی بندگی کی جائے اسے معبود کہتے ہیں۔ ہم سب کا سچا اور حقیقی معبود وہی ایک اللہ تعالی ہے، جس نے ہمیں اور ساری دنیا کو پیدا کیا ہے، اور ہم سب اللہ تعالی کے بندے ہیں۔ اللہ تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اس لیے ہمارے ذمے عبادت کرنا فرض ہے۔ سوال: اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں سے کس کس مخلوق کو عبادت کا حکم کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالی نے آدمیوں اور جنوں کو عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہیں دونوں کو مکلف کہتے ہیں۔ فرشتے اور دنیا کے باقی جاندار عبادت کے مکلف نہیں ہیں۔ سوال: جن کون ہیں؟ جواب: جن بھی اللہ تعالی کی ایک بڑی مخلوق ہے جو آگ سے پیدا ہوئی ہے۔ جنوں کے جسم ایسے لطیف ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن جب وہ آدمی یا جانور کی شکل میں ہو جاتے ہیں تو نظر آنے لگتے ہیں۔ اپنی شکل بدلنے اور آدمیوں اور جانوروں کی صورت میں ہو جانے کی اللہ تعالی نے انہیں طاقت دی ہے۔ ان میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی، ان کی اولاد بھی ہوتی ہیں۔ سوال: عبادت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: عبادت کے بہت سے طریقے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، قربانی کرنا، اعتکاف کرنا، مخلوق کو نیک باتوں کی ہدایت کرنا، بری باتوں سے روکنا، ماں باپ اور استادوں اور بزرگوں کی عزت اور ادب کرنا، مسجد بنانا، مدرسہ جاری کرنا، علم دین پڑھنا، علم دین پڑھانا، علم دین پڑھنے والوں کی امداد کرنا، اللہ تعالی کی راہ میں اللہ تعالی کے دشمنوں سے لڑنا، غریبوں کی حاجت روائی کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، اور ان کے علاوہ تمام ایسے کام جو اللہ تعالی کے حکم اور مرضی کے موافق ہوں، سب عبادت میں داخل ہیں، اور انہی کاموں کو اعمال صالحہ کہتے ہیں۔ سوال: معصیت کے کیا معنی ہیں؟ جواب: معصیت کے معنی نافرمانی کرنا، حکم نہ ماننا۔ جس کام میں اللہ تعالی کے احکام کی نافرمانی ہوتی ہو اسے معصیت اور گناہ کہتے ہیں۔ گناہ کرنا بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالی کا غضب اور ناراضگی اور عذاب گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کفر و شرک ہے۔ کافر اور مشرک ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ کافر اور مشرک کی شفاعت بھی کوئی نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ مشرک کو میں کبھی نہیں بخشوں گا۔ کفر اور شرک کا بیان۔ سوال: کفر اور شرک کسے کہتے ہیں؟ جواب: کفر اور شرک یعنی جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک بات کو بھی نہ ماننا کفر ہے۔ مثلا کوئی شخص اللہ تعالی کو نہ مانے، یا اللہ تعالی کی صفات کا انکار کرے، یا دو تین خدا مانے، یا فرشتوں کا انکار کرے، یا اللہ تعالی کی کتابوں میں سے کسی کتاب کا انکار کرے، یا کسی پیغمبر کو نہ مانے، یا تقدیر سے منکر ہو، یا قیامت کے دن کو نہ مانے، یا اللہ تعالی کے قطعی احکام میں سے کسی حکم کا انکار کرے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کسی خبر کو جھوٹا سمجھے تو ان تمام صورتوں میں کافر ہو جائے گا۔ اور شرک اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات یا صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرے۔ سوال: اللہ تعالی کی ذات میں شرک کرنے کے کیا معنی ہیں؟ جواب: اللہ تعالی کی ذات میں شرک کرنے کے معنی یہ ہے کہ دو تین خدا ماننے لگے، جیسے عیسائی کے تین خدا ماننے کی وجہ سے مشرک ہیں، اور جیسے آتش پرست کے دو خدا ماننے کی وجہ سے مشرک ہوئے، اور جیسے بت پرست کے بہت سے خدا مان کر مشرک ہوتے ہیں۔ سوال: صفات میں شرک کرنے کے کیا معنی ہیں؟ جواب: اللہ تعالی کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرنا شرک ہے، کیونکہ کسی مخلوق میں خواہ وہ فرشتہ ہو یا نبی، ولی ہو یا شہید، پیر ہو یا امام، اللہ تعالی کی صفتوں کی طرح کوئی صفت نہیں ہو سکتی۔ سوال: شرک فی الصفات کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: شرک فی الصفات کی بہت سی قسمیں ہیں، یہاں پر ہم چند قسمیں ذکر کیے دیتے ہیں۔ شرک فی قدرتی، یعنی اللہ تعالی کی طرح صفت قدرت کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، مثلا یہ سمجھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی یا شہید وغیرہ پانی برسا سکتے ہیں، یا بیٹا بیٹی دے سکتے ہیں، یا مرادیں پوری کر سکتے ہیں، یا روزی دے سکتے ہیں، یا مارنا جلانا ان کے قبضے میں ہے، یا کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتے ہیں، یہ تمام باتیں شرک ہیں۔ شرک فی العلم، یعنی اللہ تعالی کی طرح کسی دوسرے کے لیے صفت علم ثابت کرنا، مثلا یوں سمجھنا کہ اللہ تعالی کی طرح فلاں پیغمبر یا ولی وغیرہ غیب کا علم رکھتے تھے، یا خدا کی طرح ذرے ذرے کا انہیں علم ہے، یا ہمارے تمام حالات سے واقف ہیں، یا دور و نزدیک کی چیزوں کی خبر رکھتے ہیں، یہ سب شرک فی العلمی ہے۔ شرک فی السمع والبصر، یعنی اللہ تعالی کی صفت سمع یا بصر میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، مثلا یہ اعتقاد رکھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی ہماری تمام باتوں کو دور و نزدیک سے سن لیتے ہیں، یا ہمیں اور ہمارے کاموں کو ہر جگہ سے دیکھ لیتے ہیں، سب شرک ہیں۔ شرک فی الحکم، یعنی اللہ تعالی کی طرح کسی اور کو حاکم سمجھنا اور اس کے حکم کو خدا کے حکم کی طرح ماننا، مثلا پیر صاحب نے حکم دیا کہ یہ وظیفہ نماز عصر سے پہلے پڑھا کرو، تو اس حکم کی تعمیل اس طرح ضروری سمجھے کہ وظیفہ پورا کرنے کی وجہ سے عصر کا وقت مکروہ ہو جانے یا نماز عصر قضا ہو جانے کی پرواہ نہ کرے، یہ بھی شرک ہے۔ شرک فی العبادتی، یعنی اللہ تعالی کی طرح کسی دوسرے کو عبادت کا مستحق سمجھنا، مثلا کسی قبر یا پیر کو سجدہ کرنا، یا کسی کے لیے رکوع کرنا، یا کسی پیر پیغمبر ولی امام کے نام کا روزہ رکھنا، یا کسی کی نظر اور منت ماننی، یا کسی قبر یا مرشد کے گھر کا خانہ کعبہ کی طرح طواف کرنا، یہ سب شرک فی العبادتی ہے۔ سوال: ان باتوں کے علاوہ اور بھی افعال شرکیہ ہیں یا نہیں؟ جواب: ہاں، افعال شرکیہ بہت سے کام ایسے ہیں کہ ان میں شرک کی ملاوٹ ہے، ان تمام کاموں سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ وہ کام یہ ہیں: نجومیوں سے غیب کی خبریں پوچھنا، پنڈت کو ہاتھ دکھلانا، کسی سے فال کھلوانا، چچک یا کسی اور بیماری کی چھوت کرنا، اور یہ سمجھنا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، تعزیہ بنانا، علم اٹھانا، قبروں پر چڑھاوا چڑھانا،
नजर और नियाज गुजारना, अल्लाह ताला के सिवा किसी के नाम की कसम खाना, तस्वीरें बनाना, तस्वीरों की ताज़ीम करना, किसी पीर या वली को हाजत रवा मुश्किल कुशा कहकर पुकारना, किसी पीर के नाम की सर पर चोटी रखना, मुहर्रम में इमामों के नाम का फकीर बनना, कब्रों पर मेला लगाना वगैरह। बिदअत का बयान। सवाल, कुफ्र और शिर्क के बाद कौन सा गुनाह बड़ा है? जवाब, कुफ्र और शिर्क के बाद बिदअत बड़ा गुनाह है। बिदअत उन चीज़ों को कहते हैं जिनकी असल शरीयत से साबित ना हो, यानी कुरान मजीद और हदीस शरीफ में उसका सबूत ना मिले, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम और ताबईन और तबए ताबईन के ज़माने में उसका वजूद ना हो और उसे दीन का काम समझकर किया या छोड़ा जाए। बिदअत बहुत बुरी चीज है। हुजूर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदअत को मरदूद फरमाया है, और जो शख्स बिदअत निकाले उसको दीन का ढाने वाला बताया है, और फरमाया कि हर बिदअत गुमराही है और गुमराही दोजख में ले जाने वाली है। सवाल, बिदअत के कुछ काम बताओ। जवाब, लोगों ने हजारों बिदअतें निकाली हैं। चंद बिदअतें ये हैं: पुख्ता खबरें बनाना, कब्रों पर गुंबद बनाना, धूमधाम से उरस करना, कब्रों पर चराग जलाना, कब्रों पर चादरें और गिलाफ डालना, मैयत के मकान पर खाने के लिए जमा होना, शादी में सेहरा बांधना, बद्धी यानी फूलों का हार पहनाना, और हर जायज या मुस्तहब काम में ऐसी शर्तें अपनी तरफ से लगाना जिनका शरीयत इस्लामी से सबूत ना हो, बिदअत है। बाकी गुनाहों का बयान। सवाल, कुफ्र व शिर्क और बिदअत के अलावा और क्या क्या बातें गुनाह की हैं? जवाब, कुफ्र व शिर्क और बिदअत के अलावा भी बहुत से गुनाह हैं, जैसे झूठ बोलना, नमाज न पढ़ना, रोजा न रखना, ज़कात न देना, बावजूद माल और ताकत होने के हज न करना, शराब पीना, चोरी करना, जिना करना, गीबत करना, झूठी गवाही देना, किसी को नाहक मारना, सताना, चुगली करना, धोखा देना, माँ बाप और उस्ताद की नाफरमानी करना, अपने घरों और कमरों में तस्वीरें लगाना, अमानत में खयानत करना, लोगों को हकीर और दलील समझना, जुआ खेलना, गाली देना, नाच देखना, सूद लेना और देना, दाढ़ी मुंडाना, टखनों से नीचा पैजामा पहनना, फजूल खर्ची करना, खेल तमाशों, नाटकों, थिएटरों में जाना, और इनके अलावा और भी बहुत से गुनाह हैं जो बड़ी किताबों में तुम पढ़ोगे। सवाल, गुनाह करने वाला आदमी मुसलमान रहता है या नहीं? जवाब, जो कोई ऐसा गुनाह करे जिसमें कुफ्र या शिर्क पाया जाता हो वो मुसलमान नहीं रहता, बल्कि काफिर और मुशरिक हो जाता है। और जो कोई बिदअत के काम करे तो वो मुसलमान तो रहता है लेकिन उसका इस्लाम और ईमान बहुत नाकिस हो जाता है। ऐसे शख्स को मुबतदी और बिदअती कहते हैं। और जो कोई कुफ्र व शिर्क और बिदअत के अलावा कोई कबीरा गुनाह करे वो भी मुसलमान तो है लेकिन नाकिस मुसलमान है, उसे फासिक कहते हैं। सवाल, अगर किसी से कोई गुनाह हो जाए तो अजाब से बचने की क्या सूरत है? जवाब,
توبہ کر لینے سے اللہ تعالی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ توبہ اسے کہتے ہیں کہ اپنے گناہ پر شرمندہ اور پشیمان ہو اور اللہ تعالی کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر توبہ کرے کہ اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے، اور دل میں عہد کرے کہ اب کبھی گناہ نہ کروں گا۔ یاد رکھو کہ صرف زبان سے توبہ توبہ کہہ لینا اصلی توبہ نہیں ہے۔ سوال: کیا توبہ کر لینے سے ہر قسم کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ جواب: جو گناہ ایسے ہیں کہ کسی بندے کا ان میں تعلق نہیں ہے، صرف اللہ تعالی کا حق ہے کہ وہ نافرمانی کرنے کی وجہ سے سزا دے، ایسے تمام گناہ توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ کفر اور شرک کا گناہ بھی سچی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن جو گناہ ایسے ہیں کہ ان میں کسی بندے کا تعلق ہے، مثلا کسی یتیم کا مال کھا لیا یا کسی پر تہمت لگائی یا ظلم کیا، ایسے گناہوں کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ یہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ ان کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس شخص کا حق ادا کرو یا اس سے معاف کراؤ، اس کے بعد اللہ تعالی کے حضور میں توبہ کرو جب معافی کی امید ہو سکتی ہے۔ سوال: توبہ کس وقت تک قبول ہوتی ہے؟ جواب: جب انسان مرنے لگے اور عذاب کے فرشتے اس کے سامنے آ جائیں اور حلق میں دم آ جائے، اس وقت اس کی توبہ مقبول نہیں، اور اس حالت سے پہلے پہلے ہر وقت کی توبہ مقبول ہے۔ سوال: اگر گنہگار آدمی بغیر توبہ کیے مر جائے تو جنت میں جائے گا یا نہیں؟ جواب: ہاں، سوائے کافر اور مشرک کے باقی تمام گنہگار اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت میں جائیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالی کفر و شرک کے علاوہ باقی گناہوں کو بغیر سزا دیے کسی کی شفاعت سے یا بغیر شفاعت بخش دے۔ سوال: میت کو دنیا کے عزیز، قریب، رشتہ دار، دوست وغیرہ بھی کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: ہاں، میت کو عبادت بدنی اور مالی کا ثواب پہنچتا ہے۔ یعنی زندہ لوگ اگر کوئی نیک کام کریں، مثلا قرآن شریف یا درود شریف پڑھیں، اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ خیرات دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، تو ان کاموں کا ثواب اللہ تعالی کی طرف سے انہیں ملے گا۔ لیکن اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے اتنا بھی اختیار دیا ہے کہ اگر یہ نیک کام کرنے والے اپنا ثواب کسی میت کو پہنچانا چاہیں تو اللہ تعالی سے دعا کرے کہ یا اللہ اس کام کا ثواب میں نے فلاں شخص کو بخشا، تو اللہ تعالی اس میت کو وہ ثواب پہنچا دیتا ہے۔ ثواب پہنچانے کے لیے کسی خاص چیز یا کسی خاص وقت یا خاص صورت کی اپنی طرف سے تخصیص نہ کرنی چاہیے، بلکہ جو چیز جس وقت میسر ہو اسے اللہ تعالی کے واسطے کسی مستحق کو دے کر اس کا ثواب بخش دینا چاہیے۔ رسم کی پابندی یا دکھاوے اور نام اور شہرت کے لیے بڑی بڑی دعوتیں کرنا یا اپنی طاقت سے زیادہ قرض ادھار لے کر رسم پوری کرنا بہت برا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔